سلام بی بی خدیجہ، سلام بی بی خدیجہ، سلام بی بی خدیجہ۔ نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، رمضان المبارک کا مبارک و مقدس مہینہ ہم سب کے درمیان اپنی رحمتیں اور برکتیں بکھیرتا ہوا ایک بار پھر سے موجود ہے، جس کے لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہوا شہر اولہ رحمۃ و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار۔ ترجمہ، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ رحمت، اس کا درمیانی حصہ مغفرت اور اس کا آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان کی برکات اور خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے اس پورے مہینے کو 3 دہائیوں پر تقسیم فرما دیا، اور یہ تقسیم برکتوں کی نوعیت اور روحانی تاثیر کے اعتبار سے ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت خداوندی اور توفیق الہی کا عشرہ ہے، جس میں انسانوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اطاعت اور بندگی کی ہمت و توفیق عطا فرمائی جاتی ہے۔ یہ عشرہ ہم سے عنقریب جدا ہو کر عشرہ مغفرت میں تبدیل ہونے والا ہے، جو گناہوں کی معافی اور بخشش کا عشرہ ہے۔ پس ابتدائے رمضان میں رحمت الہیہ کی بنا پر جو اطاعت اور عبادات کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، وہ اب میرے اور آپ کے گزشتہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بننے والا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس مبارک ماہ کے تینوں عشروں کی ہر ساعتوں کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 10 رمضان المبارک کے روز ہم ایک ایسی برگزیدہ ہستی کا ذکر کرنے کا شرف حاصل کریں گے جو خاتون حجاز، ملکۃ العرب، اسلام کی خاتون اول، امت مسلمہ کی صدیقۃ الکبریٰ، ام المؤمنین طاہرہ ام ہند سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اس کائنات کی بہت سی چیزوں کو دوسری چیزوں پر فوقیت حاصل ہے، مثلا جمعے کے دن کو باقی دنوں پر، ماہ رمضان کو باقی 11 مہینوں پر، لیلۃ القدر کو رمضان کی باقی تمام راتوں پر۔ اسی طرح اس کائنات میں بہت سے انسان ایسے ہیں جن کو تمام بنی نوع انسان پر مختلف خصوصیات کی بنا پر فوقیت حاصل ہے، مثلا تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو غیر انبیاء پر، اور پھر ان تمام انبیاء کرام میں سے بھی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو باقی تمام انبیاء پر فوقیت حاصل ہے۔ اسی طرح وہ خواتین جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں رہیں، جنہیں ازواج مطہرات اور امہات المؤمنین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، ان کو بھی بنی نوع انسان کے تمام طبقہ نسواں، تمام عورتوں پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ اور ان ازواج مطہرات میں سے بھی اولیت اور فضیلت سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کو حاصل ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ اور اس امت کی پہلی ماں ہیں، جن کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام امہات المؤمنین میں سب سے بہتر اور بافضیلت ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد احادیث میں آپ کی فضیلت کو بیان فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ کس قدر ذی فضیلت ہیں۔ ایک جگہ پر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، افضل نساء اہل الجنت 4، 4 عورتیں جنت کی بہترین خواتین ہیں، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون سلام اللہ علیہن۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، خیر نسائها مریم بنت عمران و خیر نسائها خدیجہ،
سابقہ امت کی عورتوں میں سب سے افضل مریم بنت عمران ہیں اور اس امت کی عورتوں میں سب سے افضل ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت ختیجہ اس امت کی صدیقۃ الکبریٰ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق فرمائی، اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ کبریٰ لکھا جاتا ہے۔ سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا وہ خوش نصیب ترین خاتون ہیں جنہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تنہا طویل رفاقت کا عرصہ جو 25 سال پر محیط ہے گزارنے کا شرف حاصل ہوا، جس میں 15 سال اعلان نبوت سے پہلے اور 10 سال بعد کے تھے، اور یہ تمام عرصہ امت کے لیے ایک روشن اور قابل تقلید مثال کا درجہ رکھتا ہے۔ اس عرصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب رفیقہ حیات کی آپ کی ذات سے، آپ کے مشن سے محبت، وابستگی، قلبی تعلق، وفاداری، حسن سلوک، بے دریغ مال و دولت خرچ کر دینے کا جذبہ، ہر معاملے میں اعتماد درجہ کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ یہ سارے اوصاف حمیدہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے، اور جس انداز سے انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا حق زوجیت ادا کیا وہ نہ صرف تاریخ اسلام کا ایک انتہائی روشن باب ہے بلکہ طبقہ نسواں کے لیے بصیرت افروز اور سبق آموز ہے۔ اسلام میں اولاد کی تربیت کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور اس میں ماں کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا قرآن کی رو سے تمام مومنین کی ماں ہونے کے ساتھ ساتھ اس لحاظ سے بھی پہچانی جاتی ہیں، آپ ان اولاد کی ماں ہیں جو دنیا کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ آپ کی زیر تربیت آپ کی 4 صاحبزادیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا، نیز مولا علی جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کا مالی بوجھ کم کرنے کے لیے اپنی کفالت میں لے لیا تھا، حضرت زید اور حضرت ختیجہ کے پہلے خاوند سے 2 بیٹے بھی آپ کی پرورش میں پلنے لگے۔ آپ نے ان کی بہت خوب پرورش کی کہ مولا علی مشکل کشا علم کا باپ کہلائے، فصاحت اور بلاغت کے ماہر بنے، اسی طرح حضرت ہند بھی فصاحت و بلاغت کے ماہر بنے۔ شمائل ترمذی کی اکثر روایات حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مدح سرائی حضرت ہند نے بیان کی وہ فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ شاہکار ہے۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیاں شرم و حیا کا پیکر اور صبر و استقامت کا پہاڑ ثابت ہوئیں۔ یہ سب سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش اور تربیت کا نتیجہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان احسانات کا تذکرہ فرماتے جو انہوں نے اعلان نبوت کے بعد آپ پر فروغ اسلام کے لیے کیے تھے، کہ اللہ رب العزت نے اس خدمت، محبت، ایثار و وفا کی جزا میں سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا کو جنت میں ایک خاص محل عطا کیا جس میں موتی جڑے ہوئے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو انعام کے طور پر ملا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا سے ان کی زندگی اور بعد وفات بھی محبت و مودت، قلبی تعلق اور وابستگی کا رشتہ ارشاد قرآنی لتسکنوا الیہا کے عین مطابق تھا، اور کیوں نہ ہوتا کہ امام اسقلانی، امام بخاری سمیت متعدد ائمہ حدیث نے نقل کیا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس دنیا میں ختیجہ کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ میرے اعلان نبوت کے بعد جب تمام دنیا کفر و شرک میری رسالت کا انکار کر رہی تھی، ختیجہ ہی وہ واحد ہستی ہیں جو مجھ پر ایمان لائیں۔ جب میرا کوئی ذریعہ معاش نہ تھا اور تجارتی کاروبار نبوت و رسالت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے بند ہو چکا تھا، یہ ختیجہ ہی تھیں جنہوں نے اپنے مال سے میری مدد کی اور فریضہ نبوت کی بجا آوری میں میری تائید و حمایت کی۔ یہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھی جنہیں اللہ نے میری اولاد کے لیے منتخب فرمایا۔ اور آگے مسلم شریف کی روایت کے الفاظ ہیں، انی قد رزقت حبھا، کہ مجھے ختیجہ کی محبت رب العالمین کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔
المختصر ام المومنین سیدہ خطیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ بحیثیت عورت تمام ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، بیویوں کے لیے قابل تقلید ہے، جس سے ہر دور کی خواتین بالخصوص آج کے دور کی تعلیم یافتہ اور ترقی پسند خواتین کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آپ کی فرخندہ سیرت پاک ہماری روشن خیال خواتین کے لیے مینارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے، جس سے روشنی اخذ کر کے اپنی زندگی کے خد و خال کو سنوارا جا سکتا ہے۔ یوم خطیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے موقع پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں کہ ہماری زندگیاں بھی اپنی ان عظیم ماؤں کی پیروی کرتے ہوئے ان کے صدقے میں اعلیٰ اخلاق و کردار کا پیکر بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سلام بی بی خدیجہ، سلام بی بی خدیجہ، سلام بی بی خدیجہ۔